حجاج بن یوسف تاریخ کے آئینہ میں تحقیق و ترتیب ابو محمد مخدوم زادہ۔ حجاج کو بھی خبر ہو گئی کہ شبیب ان سرداروں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے عبد الرحمن بن الغرق ابن ابی عقیل کے آزاد غلام، جس کی حجاج بہت تکریم و تعظیم کیا کرتا تھا، حکم دیا کہ تم ان سرداروں کے پاس جا کر انہیں مطلع کر دو کہ خارجی تمہاری طرف بڑھے آ رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ دینا کہ اگر ایک ہی جنگ میں تم سب جمع ہو جاؤ تو رائدہ بن قدامہ تم سب کے سردار ہوں گے۔ ابن الغرق آیا، جو پیام تھا وہ پہنچا دیا اور پھر واپس چلا گیا، غرض یہ کہ شبیب اس جرار فوج تک پہنچا جس میں 7 سردار تھے اور زائدہ بن قدامہ سب کے افسر اعلیٰ تھے۔ ہر سردار نے اپنی اپنی جمعیت کو علیحدہ علیحدہ ترتیب دیا تھا۔ میمنہ پر زیاد بن عمر اور میسرے پر بشر بن غالب الاسدی تھا۔ ہر سردار اپنے دستہ فوج میں استعدا تھا۔ اب شبیب بھی اس موقع پر پہنچا، ایک ایسے ٹیلے پر چڑھ کر کھڑا ہوا جہاں سے وہ اپنے مقابل کی فوج کو دیکھ سکتا تھا۔ شبیب ایک کمیت رنگ کے گھوڑے پر، جس کی پیشانی پر سفید داغ تھا، سوار تھا۔ شبیب نے اپنے دشمن کی ترتیب وار آراستگی کو دیکھا، پھر اپنی فوج میں چلا گیا۔ اب شبیب اپنی فوج کو 3 دستوں میں منقسم کر کے تیزی سے حملہ آور ہوا اور اہل کوفہ کی فوج کے قریب آ گیا۔ وہ دستہ جو سوید بن سلیم کی زیر قیادت تھا، سامنے سے گزر کر اہل کوفہ کے میمنہ کے مقابل کھڑا ہو گیا، اور وہ دستہ جس کی کمان مساعد کر رہا تھا وہ ابھی اسی طرح اہل کوفہ کے میسرے کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ خود شبیب اپنے دستے کے ساتھ اس فوج کے قلب کے مقابلہ میں صف آرا ہوا۔ زائدہ بن قدامہ اپنی فوج میں میسرہ سے میمنہ تک جاتے تھے اور لوگوں کو جنگ میں ثابت قدم رہنے کی تحریص دلاتے تھے۔ کہتے تھے کہ اے اللہ کے بندو، تم پاک ہو اور تمہاری تعداد بھی کثیر ہے۔ ناپاک مٹھی بھر آدمی تمہارے مقابل ہوئے ہیں، خدا کرے وہ تم پر سے قربان ہونے کے لیے بنائے گئے ہوں۔ تم 2 یا 3 حملوں میں ثابت قدم رہو، پھر ان پر جوابی حملہ کرو۔ فتح سامنے ہے اور یقینی ہے۔ آپ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان کی تعداد 200 بھی نہ ہوگی۔ وہ صرف ایک حملے کے ہیں، وہ چور ہیں، صراط مستقیم سے نکل گئے ہیں۔ تم پر اس لیے حملہ آور ہوئے ہیں کہ تمہارا خون بہائیں، تمہاری مال گزاری کو وصول کر لیں۔ اس لیے کسی شے کے حاصل کرنے میں وہ اس قدر طاقتور نہ ہوں گے جس قدر تم اس کی مدافعت کرنے کی حالت میں ہوگے۔ ان کی تعداد کم ہے، تمہاری زیادہ ہے۔ وہ ایک ہی خاص فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ تم اہل جماعت ہو۔ اپنی آنکھیں بند کر لو اور نیزے لے کر ان پر ٹوٹ پڑو، مگر ابھی جب تک میں حکم نہ دوں حملہ نہ کرنا۔ یہ کہہ کر زائدہ پھر اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ سوید نے زیاد بن عمر پر حملہ کیا، ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں، مگر زیاد اپنی نصف جماعت کے ساتھ اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ سوید تھوڑی دیر کے لیے ہٹ گیا اور پھر دوبارہ حملہ آور ہوا، اور دونوں فریق تھوڑی دیر تک نیزہ زنی کرتے رہے۔ فردہ بن لقیط، جو خود اس جنگ میں موجود تھا، بیان کرتا ہے کہ ہم نے تھوڑی دیر نیزہ زنی کی، مگر اہل کوفہ برابر ہمارے مقابلے میں جمے رہے۔ میں نے خیال کیا کہ یہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے۔ زیاد بن عمر نہایت دلیری سے لڑا اور خوب لڑا، اپنے سواروں کے دل اپنی آواز سے بڑھاتا جاتا تھا اور برابر تلوار مارتا چلا جاتا تھا، اور اس طرح بے جگری سے لڑ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ سوید بن سلیم، بہادر ترین عرب اور بڑا ہی سخت تلوار یا بھی، اس روز اس کے مقابلے سے کنائی کاٹ رہا ہے اور سامنے نہیں آتا۔ پھر ہم دوبارہ پیچھے ہٹ آئے، ہم نے دیکھا کہ ہمارے دشمنوں کی صفیں درہم برہم ہو رہی ہیں۔ اس پر خارجیوں نے شبیب سے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دشمن کی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا ہے، آپ ان پر حملہ آور ہوں۔ شبیب نے کہا ذرا ٹھہرو، انہیں اپنی اپنی جگہ سے ہٹ جانے دو، ان کے پاؤں اکھڑنے دو۔ خارجی تھوڑی دیر تو خاموش رہے اور 12 حملہ آور ہوئے۔ اہل کوفہ شکست کھا کر بھاگے،
میں نے زیاد بن عمر کو دیکھا کہ وہ برابر تلوار مار رہا ہے، مگر جو تلوار اس پر پڑتی ہے چٹ ہو جاتی ہے اور کچھ کارگر نہیں ہوتی تھی، حالانکہ اس نے اپنی ذرا بھی اتار کر اپنے گھوڑے کی زین پر رکھ دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ 20 تلواریں اس پر پڑیں مگر اس کا بال بھی بیکا نہ ہوا، مگر آخر کار یہ بھی بھاگا، کچھ تھوڑا سا زخمی ہو گیا تھا، مگر یہ واقعہ شام کا ہے۔ پھر ہم نے عبدالعالیٰ بن عبداللہ بن عمر پر حملہ کر کے شکست دی، مگر آدمی کچھ زیادہ نہیں مارے اور شمشیر زنی بھی تھوڑی دیر ہوئی۔ مجھے یہ اطلاع ہوئی تھی کہ عبدالعالیٰ بھی زخمی ہوا تھا، یہ بھی زیاد بن عمر سے جا ملا اور ان دونوں نے راہ فرار اختیار کی، مگر اب کے وقت ہم محمد بن موسیٰ بن طلحہ تک پہنچ گئے اور اس سے بھی نہایت ہی شدید جنگ ہوئی، مگر محمد اپنی جگہ جمع رہا۔ شبیب کے بھائی مسعد نے بشر بن غالب جو اہل کوفہ کے میسرہ کا سردار تھا اس پر حملہ کیا۔ بشر نے خوب ہی داد مردانگی دی اور اپنی جگہ جمع رہا۔ آخر کار وہ اور اس کے 50 دوسرے بہادر اپنے گھوڑوں سے زمین پر اتر پڑے اور شمشیر زنی کرنے لگے، یہاں تک کہ سب مارے گئے۔ ان مقتولین میں عروہ بن زبیر بن ناجز الازدی بھی تھا، اس کی ماں کا نام زرارہ تھا اور یہ عورت بنی ازروحی میں پیدا ہوئی تھی، اس وجہ سے اس قبیلے کو بنی زرارہ بھی کہتے ہیں۔ خارجیوں نے بشر کو قتل کر ڈالا، اس کی فوج شکست کھا کر فرار ہو گئی۔ خارجی اب ابوالفریس کی جگہ تک پیچھے ہٹے۔ خارجیوں نے ان دونوں پر حملہ کیا اور دونوں کو شکست دی اور انہیں دبائے ہوئے زائدہ بن قدامہ تک پہنچ گئے۔ جب خارجی زائدہ تک پہنچ گئے، زائدہ اتر پڑے اور پکارنے لگے کہ اے مسلمانوں، اپنی جگہ ڈٹے رہو اور میرے پاس آؤ، تمہارے دشمن کافر ہیں، تم مومن ہو، اس لیے وہ تم سے زیادہ ثابت قدم نہیں ہو سکتے۔ زائدہ صبح ہونے تک خارجیوں سے لڑتے رہے، پھر شبیب نے اپنی فوج کے دستے کے ساتھ زائدہ پر حملہ کیا۔ زائدہ اور اس کے تمام ساتھیوں کو قتل کر ڈالا اور تمام میدان ان بہادروں کی لاشوں سے پاٹ دیا۔ اس شب کو زائدہ بلند آواز سے اپنی فوج والوں کو کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں، اپنی جگہ ثابت قدم رہو اور دوسروں کو بھی ثابت قدم رہنے کی ترغیب دلاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ غرض یہ کہ زائدہ اس طرح سینہ سامنے کیے ہوئے برابر دشمنوں سے لڑتے رہے، خوب جوہر شجاعت دکھائے اور آخر کار کام آئے۔ بیان کیا گیا کہ ابوالصقر الشیبانی نے زائدہ کو قتل کیا، مگر اس کے اس دعوے میں ایک دوسرے شخص فضل بن عامر نے حجت کی اور خود ان کے قتل کا مدعی ہوا۔ شبیب نے زائدہ کو قتل کر ڈالا اور ابوالفریس اور اعین کے دونوں کے درمیان ایک قلعے میں جا گھسے۔ شبیب نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اب تلوار نیام میں کر لو، کسی کو قتل نہ کرو بلکہ لوگوں کو بیعت کی دعوت دو۔ چنانچہ صبح تک کے وقت لوگوں کو بیعت کی دعوت دی گئی۔ حجاج کی جنگی چال بازی۔ عبدالرحمن بن جندب کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو شبیب کے ہاتھ پر بیعت کرنے آئے تھے۔ شبیب اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے تمام دوسرے سوار اس کے سامنے ایستادہ تھے۔ جو کوئی بیعت کرنے آتا اس کے شانے سے تلوار اتار لی جاتی، اس کے ہتھیار بھی لے لیے جاتے، پھر وہ شبیب کے قریب پہنچتا اور امیر المؤمنین کے لقب سے اسے مخاطب کرتا۔ اس کے بعد اسے جانے کی اجازت ہوتی اور کوئی تعرض اس سے نہ کیا جاتا۔ ابھی میں بیعت کرنے ہی گیا تھا کہ صبح ہو گئی۔ محمد بن موسیٰ بن طلحہ بن عبداللہ ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ مارکہ کارزار کے انتہائی کنارے پر اب تک اپنی جگہ جمے ہوئے تھے۔ جب صبح ہوئی ان کے حکم سے مؤذن نے اذان دی۔ شبیب نے اذان کی آواز سن کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ محمد بن موسیٰ بن طلحہ ہے جو اب تک اپنی جگہ جمع ہوا ہے۔ شبیب نے کہا، ہاں میرا بھی یہی خیال تھا کہ اس کی حماقت اور تکبر ضرور اسے یہاں لے آئے گی۔
मोहम्मद बिन मूसा शबीब की तरफ पलटा। शबीब ने उसे कहला भेजा कि तुम्हें धोखा दिया गया है, तुम्हारी आड़ में हज्जाज ने अपने आप को बचा लिया है। तुम मेरे पड़ोसी हो, तुम्हारा मुझ पर हक है, इसलिए यह बेहतर है कि जो अहकाम आपको मिले हैं उनके मुताबिक आप अपनी मंजिल मकसूद को चले जाइए, और मैं तुमसे खुदा के सामने अहद करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। मगर मोहम्मद ऐसी बातों पर कब कान धरता। उसी ज़िद पर अड़ा रहा कि मैं तो शबीब से लड़ूंगा। शबीब ने टालना चाहा और फिर दोबारा कासिद की ज़बानी कहला भेजा कि तुम मुझसे मत लड़ो, मगर इस बार भी उसने ना माना और दावत दी कि मैं तुमसे मुबारज़त करना चाहता हूँ। तीन कानब और सुवैद यके बाद दीगरे मुकाबले के लिए बढ़े, मगर मोहम्मद बिन मूसा ने कहा कि मैं शबीब से लड़ना चाहता हूँ। इन लोगों ने शबीब से कहा कि वो हमसे तो लड़ना नहीं चाहता, आप ही से मुकाबला करना चाहता है। शबीब ने कहा, खैर क्या हर्ज है, वो अशरफ है। बहरहाल शबीब मुकाबले के लिए मोहम्मद बिन मूसा की तरफ बढ़ा और उससे कहा कि मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तेरा खून बहाना हराम समझता हूँ। तुझे मेरा हक के हमसायगी हासिल है। मोहम्मद ने अब भी ना माना और इस पर अड़ा रहा कि मैं तो लड़ूंगा। गर्ज के अब शबीब ने उस पर हमला किया और एक गुर्ज से उसकी शाम पर 12 रतल लोहा लगा हुआ था, उसके सर पर ऐसी शदीद ज़रब लगाई कि खुद के टुकड़े हो गए और सर भी पाश पाश हो गया और मोहम्मद मुर्दा गिर पड़ा। शबीब ने बाकायदा उसकी तजहीज़ व तकफीम की। उसकी लश्करगाह जो मालो मता इसके हाथ आया, उसकी कीमत लगाकर उसके अहलो अयाल को भेज दी और अपने साथियों से माज़रत की, चूँकि मोहम्मद बिन मूसा कूफा में मेरा हमसाया था, इसलिए यह मेरा फ़र्ज़ है कि जो कुछ गनीमत मेरे हाथ आई है मैं उसे उसके वरसात को दे दूँ। इससे पहले मोहम्मद बिन मूसा उमर बिन अब्दुल्लाह बिन मामर के हमरा फ़ारिस में था और उसके साथ अबू फुदैक के मुकाबला में उसके मेमना का सरदार था। इस जंग में उसने अपनी बहादुरी और शुजाअत की वजह से शोहरत और नामवरी हासिल की थी। उमर बिन उबैदुल्लाह ने अपनी बेटी उम्मे उस्मान उसके निकाह में दे दी थी। अब्दुल मलिक इसका बहनोई था। जब अब्दुल मलिक ने सजिस्तान का हाकिम मुकर्रर करके रवाना किया, ये कूफा आया। यहाँ किसी ने हज्जाज से कहा कि अगर ये शख्स जो इस कदर बहादुर और फिर अब्दुल मलिक का बरादरे निस्बती भी है सजिस्तान चला गया और फिर उसके पास अगर किसी ऐसे शख्स ने पनाह ली जिसकी तुम्हें तलाश हो, तो ये हरगिज़ उस शख्स को तुम्हारे हवाले नहीं करेगा। हज्जाज ने कहा कि फिर क्या किया जाए। मशवरा दिया गया कि तुम खुद उससे मिलने जाओ, सलाम करो, उसकी शजाअत बसालत की तारीफ़ व तौसीफ़ करो और कहो कि शबीब आपके रास्ते में हैं। मेरा तो उसने नाक में दम कर रखा है, मुझसे अब कुछ नहीं हो सकता। अब सिर्फ आप ही से मेरी तमाम उम्मीदें वाबस्ता हैं। मुझे तवक्को है कि आपकी वजह से अल्लाह ताला मुझे उसकी तरफ से मुतमईन कर देगा। ये कारनामा आपकी शोहरत में 4 चांद लगा दे। ये बात मोहम्मद की समझ में आ गई। शबीब की तरफ मुड़ा। शबीब उससे 2-4 हुआ और कहने लगा कि मैं हज्जाज की चाल को समझ गया हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है और इस तरह उसने तुम्हारी आड़ में अपने आप को बचा लिया और मैं गोया तुम्हारे साथियों के हमरा हूँ और मुझे यकीन है कि जब तरफ़ैन में मुकाबला होगा ये तुम्हें छोड़ देंगे और तुम भी औरों के साथ मारे जाओगे। मेरी बात मानो और अपना रास्ता लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान ज़ाया हो। मगर मोहम्मद ने एक ना सुनी। शबीब ने उससे तन्हा जंग की और कत्ल कर डाला। उस रात जिन लोगों ने शबीब के हाथ पर बैत की थी उनमें अबू बरदा बिन अबी मूसा अल अशरी भी थे। शबीब ने कहा कि क्या तुम अबू बरदा नहीं हो? इसने कहा हाँ। शबीब ने अपने साथियों से कहा, ए मेरे दोस्तों, इसका बाप मिन जुमला 2 सरपंचों के था। सब ने कहा क्यों ना इसे कत्ल कर डालें। शबीब ने कहा इसके बाप ने जो कुछ किया था इसका ये ज़िम्मेदार नहीं। सब ने कहा बेशक आप फरमाना दुरुस्त है।
صبح کے وقت شبیب اس قلعے کی طرف بڑھا جس میں الجریس پناہ گزین تھے۔ انہوں نے شبیب پر تیر برسائے اور قلعہ بند ہو گئے۔ شبیب اس روز تمام دن وہاں قیام کر کے انہیں چھوڑ کر چلتا ہوا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اب کوفہ تک راستہ صاف ہے، کوئی مزاحم نہیں۔ شبیب نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ اس کے ساتھی روانہ ہو گئے ہیں۔ شبیب نے کہا کہ جو کچھ ابھی تمہیں کرنا باقی ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو اب تک تم کر چکے ہو۔ حجاج کی طرف سے مدائن کی دفاعی حکمت عملی۔ غرض کہ یہ انہیں لے کر نفر، سرات اور بغداد پر دھاوے کرتا ہوا انجار آیا اور یہاں ٹھہر گیا۔ جب حجاج کو معلوم ہوا کہ شبیب نفر کی جانب بڑھا ہے، اس نے خیال کیا کہ اس کا ارادہ مدائن پر حملہ کرنے کا ہے جو کوفہ کے دروازے پر ہے، اور جو شخص مدائن پر قبضہ کر لے تو کوفہ کا بیشتر علاقہ اس کے قبضہ اقتدار میں آ جائے گا۔ اس سے حجاج کو سخت تشویش ہوئی۔ اس نے عثمان بن قطن کو بلایا اور مدائن جانے کا حکم دیا اور کہا کہ خطبہ اور نماز پڑھانے کا بھی تم ہی کو حق ہے۔ تمام علاقہ جوخی اور راجستان کا خراج سب تمہارے لیے ہے۔ عثمان روانہ ہوا، تیزی سے منزلوں کو طے کرتا ہوا مدائن پہنچا۔ حجاج نے عبداللہ بن ابی اسیفیر حاکم مدائن کو موقوف کر دیا۔ جنرل بھی کئی ماہ سے یہاں مقیم تھا اور اپنے زخموں کا علاج کرا رہا تھا۔ ابن ابی اسفیر جنرل کی عیادت کو آتا تھا اور بہت کچھ سلوک کرتا رہتا تھا۔ جب عثمان مدائن آیا اس نے اس کی خبر گیری کی اور نہ کبھی ملنے ہی جاتا تھا اور نہ کبھی سوغات بھیجتا تھا۔ اس پر جنرل نے کہا، اے اللہ، تو ابن ابی اسفیر کی سخاوت و شرافت میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے اور عثمان بن قطن کے بخل میں اضافہ ہو۔ حجاج نے عبد الرحمن بن محمد کو بلایا اور حکم دیا کہ فوج کا انتخاب کر لو اور اس دشمن کے تعاقب میں جاؤ۔ 6000 شہسوار منتخب کر لو۔ چنانچہ عبد الرحمن نے شہسواروں اور ان کے سرداروں کو منتخب کر لیا اور اپنی قوم کے بھی 600 کندی اور ہضرمی بہادر چنے۔ حجاج نے عبد الرحمن کو مشورہ دیا کہ ایک جگہ فوج کو جمع کر کے اس کی ترتیب کر لو۔ عبد الرحمن نے مقام دیر عبد الرحمن پر لشکر آرائی شروع کی۔ حجاج کا غضب آلود خط فوج کے نام۔ حجاج نے ارادہ کیا کہ اب اس فوج کو روانہ کیا جائے۔ اس نے حسب ذیل خط تمام فوج کے نام لکھا۔ حمد و ثنا کے بعد، تم نے ذلیل اور کمینے لوگوں کی سی عادت اختیار کی ہے۔ جنگ میں تم نے پشت موڑی، حالانکہ یہ کفار کا وتیرہ ہے۔ میں نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی بار تم سے درگزر کیا ہے، مگر اب میں تم سے خدا کی سچی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اب کے پھر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں ایسی سخت سزا دوں گا اور ایسی مصیبت میں مبتلا کروں گا کہ جو تمہیں اس دشمن کے ہاتھوں بھی، جن کے لیے تم وادیوں اور گھاٹیوں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں بھاگتے پھرتے ہو، تمہیں اٹھانی نہ پڑی ہوگی۔ جس شخص میں عقل ہوگی وہ تو اس تنبیہ سے متاثر ہو جائے گا اور اپنے خلاف کوئی موقع شکایت نہ آنے دے گا۔ جس نے آگاہ کر دیا وہ تو اب بالکل بری الذمہ ہے۔ جس میں حیات ہے اگر انہیں پکارا جائے تو سن لیتے ہیں، مگر جنہیں اس وقت پکارا جا رہا ہے ان میں تو حیات ہی نہیں ہے۔ والسلام علیکم۔ طلوع آفتاب کے وقت حجاج نے اپنے مؤذن ابن الاسم کو عبد الرحمن کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ کہہ دو کہ اسی وقت روانہ ہو جائیں اور تمام فوج میں اعلان کر دینا کہ اس مہم کے جو شخص ساتھ نہ جائے گا اور پیچھے رہ جائے گا اس کے تمام حقوق متعلقہ حفاظت جان و مال ساقط ہو جائیں گے۔ عبد الرحمن روانہ ہوا، مدائن آیا، ایک دن اور ایک رات یہاں قیام کیا اور اس کی فوج والوں نے ضروریات زندگی خریدیں اور پھر کوچ کا اعلان کیا گیا۔ غرض یہ کہ یہاں سے تمام لاؤ لشکر روانہ ہوا۔ عبد الرحمن عثمان بن قطن کے پاس پہنچا اور پھر جنرل کے پاس آیا۔
اس کی خیریت اور زخموں کی حالت دریافت کی اور 1 گھنٹہ اس کی خیریت مزاج پوچھتا رہا اور دوسری باتیں کرتا رہا۔ جنرل نے اثنائے گفتگو میں کہا، اے میرے دوست، تم ایسے لوگوں کے مقابلے پر جا رہے ہو جو عرب کے بہادر ترین لوگ ہیں۔ جنگ و جدال ان کی گھٹی میں پڑا ہے، ان کا پچھونا گھوڑے کی پیٹھ ہے۔ بخدا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ گھوڑوں کی پسلیوں سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کی پشتوں پر انہوں نے پرورش پائی ہے اور وہ شیر نیستاں ہیں۔ ان کا ایک بہادر 100 پر بھاری ہے۔ اگر تم نے جنگ کی اور اس کی ابتدا کرو گے تو وہ بھی لڑنا شروع کر دیں گے، اور اگر للکار اور ڈانٹ ڈپٹ کی جائے تو بھی آگے بڑھ کر حملہ آور ہوں گے۔ میں ان سے لڑ چکا ہوں، ان کا مزہ چکھ چکا ہوں۔ جب کھلے میدان میں نے ان سے جنگ کی وہ مجھ سے برابر کیا بلکہ فائق رہے، اور جب خندق میں نے اپنے گرد کھود لی اور اس طرح ایک محدود جگہ میں ان سے لڑا تو البتہ مجھے ان کے مقابلے میں کچھ توفق حاصل ہوا اور میں نے ان پر فتح بھی پائی۔ اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جب تک پوری طرح تیار نہ ہو یا خندقوں کی آڑ نہ لے لو، اس وقت تک حتی الامکان ان کے مقابلے پر نہ آنا۔ اس کے بعد جنرل نے اسے رخصت کیا اور کہا، میری گھوڑی الفصیفہ ہے، تم اسے لے جاؤ، یہ کبھی دھوکہ دینے والی نہیں۔ عبد الرحمن نے گھوڑی لے لی اور اب اپنی فوج کو لے کر شبیب کی طرف چلا۔ جب شبیب کے قریب پہنچا، شبیب نے اس سے ہٹ کر دقوقہ اور شہر زور کی طرف چل دیا۔ عبد الرحمن اس کے تعاقب میں چلا اور تخوم جا کر منزل کی اور کہا کہ شبیب اب علاقہ موصل میں ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ یا تو اپنے شہروں کو اس کے دست برد سے بچائیں یا اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ اس پر حجاج نے اسے لکھا کہ شبیب کا تعاقب کرو، جہاں وہ جائے تم اس کا پیچھا کرو یہاں تک کہ تم اسے جالو، اسے قتل کر ڈالو اور صفحۂ ہستی سے مٹا دو، کیونکہ یہ تمام حکومت امیر المؤمنین کی ہے اور تمہارے ساتھ جو فوج ہے یہ امیر المؤمنین کی فوج ہے۔ والسلام۔ عبد الرحمن نے جب اس خط کو پڑھا وہ پھر شبیب کی جستجو میں نکلا۔ یوں تو شبیب اس کے مقابلے سے بچتا رہتا تھا مگر رات کے وقت شب خون مارتا، مگر جب یہاں آ کر دیکھتا کہ چاروں طرف خندق ہے اور حفاظت کی تمام تدابیر موجود ہیں، بے نیل و مرام واپس چلا جاتا اور پھر عبد الرحمن اس کے پیچھے ہوتا۔ جب شبیب کو معلوم ہوتا کہ عبد الرحمن اپنے مورچوں سے باہر نکل آیا ہے اور میری طرف آ رہا ہے تو پھر عبد الرحمن کی طرف مڑتا، مگر یہاں آ کر دیکھتا کہ تمام رسالہ اور پیدل باقاعدہ صف بستہ ہیں، مقابلے کے لیے آمادہ ہیں، تیر انداز بھی تیر لیے حکم کے منتظر ہے۔ کوئی موقع یا کمزوری ہمدست نہ ہوتی کہ حملہ کرے، مجبوراً اپنا راستہ لیتا اور چلا جاتا۔ جب شبیب نے دیکھا کہ وہ عبد الرحمن پر کسی طرح دھوکے سے حملہ آور نہیں ہو سکتا اور نہ اس تک پہنچ سکتا ہے تو اس نے یہ ترکیب شروع کی کہ پسپا ہونا شروع کیا، اور جب عبد الرحمن اپنے رسالے کے ساتھ اس کے قریب پہنچا اس نے 20 فرسخ کے فاصلے پر جا کر منزل کی اور پھر ایک پتھریلے دشوار گزار بے آب و گیاہ مقام پر پڑاؤ کیا۔ عبد الرحمن تعاقب کرتا ہوا یہاں بھی پہنچا۔ شبیب نے یہاں سے روانہ ہو کر 20 یا 15 فرسخ اور دور جا کر اور ایک سخت دشوار گزار اور پتھریلے مقام پر منزل کی اور یہاں بھی اتنے ہی عرصے قیام کیا جتنے عرصے عبد الرحمن یہاں بھی پہنچ گیا۔ غرض کہ اس طرح شبیب نے اس فوج کو سخت تکالیف میں مبتلا کیا اور ان کے گھوڑوں کی نالیں گر پڑیں جس سے انہیں سخت تکلیف ہوئی، اگرچہ اور بھی تمام مصائب و شدائد اس فوج کو برداشت کرنے پڑے مگر عبد الرحمن برابر تعاقب کرتا رہا۔ خانقین پہنچا، جلولہ آیا، تامرہ آیا، یہاں سے چل کر موزہ بت پر جو موصل کے ایک گاؤں دریائے تخوم موصل پر واقع ہے اور اس موضع اور علاقہ کوفہ کے درمیان صرف ایک ندی جو لایا نامی پڑتی ہے آ کر منزل کی۔
عبد الرحمن نے دریائے جولایا کے بطن میں اور ساکہ خوجی میں پڑاؤ کیا۔ اس دریا کے ایسے مقامات میں اس نے قیام کیا جو بہت ہی محفوظ تھے، اور جہاں عبد الرحمن فروکش ہوا تھا وہ جگہ اسے بہت ہی پسند آئی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا قدرتی طور پر خندق اور قلعہ بنا ہوا ہے۔ شبیب نے عبد الرحمن کے پاس ایک قاصد کی زبانی کہلا بھیجا کہ آج کل ہماری اور آپ کی عید کا زمانہ ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو عید کے جتنے دن ہیں ان کے گزرنے تک جنگ بند کر دی جائے تو مناسب ہے۔ عثمان بن قطن کا حجاج کے نام خط۔ عبد الرحمن تو دل ہی سے چاہتا تھا کہ جنگ میں ڈھیل اور دیر ہو۔ اس نے اس تجویز کو خوشی سے منظور کر لیا۔ عثمان بن قطن نے حجاج کو عبد الرحمن کی شکایت میں حسب ذیل خط لکھا: حمد و ثنا کے بعد میں آپ کو مطلع کرتا ہوں کہ عبد الرحمن نے تمام علاقہ خوجی کو کھود کر ایک خندق بنا دیا ہے۔ شبیب کو تو چھوڑ دیا ہے مگر اس علاقے کی مال گزاری اپنے خرچ میں لا رہا ہے اور باشندوں کا مال کھائے جاتا ہے۔ والسلام۔ حجاج کا جوابی خط۔ حجاج نے جواب میں لکھا: عبد الرحمن کے متعلق جو کچھ تم نے لکھا ہے میں اسے بخوبی سمجھ گیا، اور مجھے اپنی جگہ بھی یقین ہے کہ تم نے جو بیان کیا ہے اس نے ایسا ہی کیا ہے۔ اب تم خود وہاں جاؤ اور فوج کی قیادت اپنے ہاتھ میں لو۔ تم ہی فوج کے سردار مقرر کیے جاتے ہو۔ خارجیوں کے تعاقب میں تیزی سے روانہ ہونا تاکہ تم انہیں جالو، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر فتح دے گا۔ والسلام۔ حجاج نے مطرف بن مغیرہ کو مدائن بھیجا۔ عثمان روانہ ہوا اور عبد الرحمن اور جو اہل کوفہ اس کے ہمراہ تھے اس کے پاس پہنچا۔ یہ لوگ دریائے جولایا پر مقام بت کے متصل پڑاؤ ڈالے پڑے تھے۔ عثمان منگل کی رات کو وہاں پہنچا اور یہ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ تھی۔ عثمان ایک خچر پر سوار تھا۔ جاتے ہی اس نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، تمہیں اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہونا چاہیے۔ تمام لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے اور عرض کی کہ ہم آپ کو خدا کا واسطہ دلاتے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ رات ہو چکی ہے، فوج جنگ کے لیے آمادہ نہ تھی۔ آج رات تو آپ بسر کیجئے اور پھر پوری تیاری کے ساتھ آپ دشمن پر حملہ کیجئے گا۔ مگر عثمان نہ مانا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسی وقت ان سے نمٹ لوں، یا میں اس موقع سے فائدہ اٹھا لوں اور یا وہی فائدہ حاصل کر لیں۔ اتنے میں عبد الرحمن بھی آ گیا۔ اس نے اس کے خچر کی لگام پکڑ لی اور جب وہ اتر پڑا اسے خدا کا واسطہ دلایا۔ عقیل بن شداد نے عثمان سے کہا کہ آپ اسی وقت دشمن پر جو حملہ آور ہونا چاہتے ہیں یہ آپ کل بھی کر سکتے ہیں، اور کل جنگ کرنا آپ اور فوج دونوں کے لیے اچھا ہے۔ اس وقت آندھی اور غبار بہت چھایا ہوا ہے، شام بھی ہو چکی ہے۔ آج رات آپ قیام کیجئے اور تڑکے ہی ہم سب کو لے کر دشمن پر حملہ کر دیجئے گا۔ غرض کہ عثمان رات بسر کرنے پر راضی ہو گیا۔ نہایت تیز آندھی چل رہی تھی اور سارا علاقہ غبار سے اٹ گیا تھا۔ تحصیلدار نے بیگار کے مزدوروں کو بلایا۔ انہوں نے اس کے لیے ایک کوٹھڑی بنائی اور اس میں عثمان نے رات بسر کی۔ اب چہار شنبہ کی صبح ہوئی۔ باشندگان بت شبیب کے پاس گئے۔ شبیب نے یہاں ان کے گرجا میں قیام کیا۔ ان لوگوں نے شبیب سے عرض کی کہ آپ کمزوروں اور جزیہ دینے والوں پر رحم فرماتے ہیں۔ جس شخص پر جزیہ وصول کرنے میں سختی کی جاتی ہے وہ خود آپ سے دادخواہ ہوتا ہے، اور جو تکلیف ہمیں پیش آتی ہے وہ ہم سب آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ آپ ان پر غور فرماتے ہیں اور اس کے انسداد کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ظالم لوگ نہ کسی کو بات کرنے دیتے ہیں نہ کسی کا عذر سماعت کرتے ہیں۔ بخدا اگر انہیں معلوم ہوگا کہ آپ ہمارے گرجے میں مقیم ہیں اور پھر آپ اپنے لیے یہ فیصلہ کر لیں کہ یہاں سے کوچ کر کے چلے جائیں تو یہ یقینی ہے کہ وہ ہم سب کو تہہ تیغ کر دیں گے۔ اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس تواضع کی ایک جانب یہاں سے ہٹ کر آپ اپنا پڑاؤ ڈالیں
تاکہ ہمارے خلاف کوئی بہانہ انہیں نہ ملے۔ شبیب نے کہا میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ وہ اس گاؤں سے ہٹ کر ایک جانب مقیم ہو گیا۔ اس تمام رات عثمان اپنی فوج کو جنگ کی ترغیب و تحریض دیتا رہا اور بدھ کے دن صبح کو فوج لے کر خارجیوں کی طرف بڑھا کہ سامنے سے نہایت ہی تند و تیز آندھی اور غبار کا طوفان ان پر چھا گیا۔ تمام فوج نے عرض کیا کہ ہم آپ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ آج تو آپ ہمیں لے کر حملہ آور نہ ہوں، کیونکہ آندھی کا رخ ہمارے خلاف ہے۔ عثمان اس روز بھی ٹھہر گیا۔ دوسری جانب شبیب اس فوج سے مقابلہ کے لیے بالکل تیار تھا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ میں بھی آ گیا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ خود دشمن ہی آگے نہیں بڑھا، وہ بھی اپنی جگہ رکا رہا۔ پنج شنبہ کی رات کو عثمان جنگ کے لیے آمادہ ہوا۔ فوج کے مختلف دستوں پر سردار مقرر کیے اور ہر دستے کو لشکر گاہ کے ایک جانب متعین کر دیا اور کہا کہ اسی ترتیب کے ساتھ دشمن سے نبرد آزمائی کرنا۔ پھر پوچھا کہ میمنہ پر کون ہے؟ لوگوں نے بیان کیا کہ خالد بن نحیک بن قیس الکندی اور میسرے پر عقیل بن شداد ہیں۔ ان دونوں کو بلایا اور حکم دیا کہ اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو، وہاں سے ہٹنا نہیں۔ میں نے تمہیں دونوں پہلو سپرد کر دیے ہیں، اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا، ایک قدم نہ ہٹنا اور نہ بھاگنا، اور میں خود بقسم کہتا ہوں کہ اپنی جگہ سے کبھی نہیں ہٹوں گا۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم اس معبود کی قسم کھا کر عرض کرتے ہیں جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں کہ ہم میدان جنگ سے ہرگز نہ بھاگیں گے، یا فتح حاصل کریں گے یا جان دے دیں گے۔ عثمان نے کہا اللہ تم دونوں کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ عثمان نے صبح کی نماز پڑھائی اور میدان جنگ کا رخ کیا۔ مدینہ کے بنی تمیم اور ہمدانیوں کا جو دستہ تھا اسے اپنے میسرہ میں دریائے جولایا پر متعین کیا، اور بنی کندہ اور بنی اسد کے دستے کو میمنہ پر متعین کیا، اور خود گھوڑے سے اتر کر فوج کے ہمراہ پیدل چلنے لگا۔ دوسری طرف شبیب بھی مقابلے کے لیے بڑھا۔ آج اس کے ساتھ کل 181 بہادر تھے۔ شبیب دریا کو عبور کر کے اہل کوفہ کے مقابل ہوا۔ شبیب خود اپنی فوج کے میمنہ پر تھا، سوید بن سلیم میسرے پر تھا، اور قلب میں اس کا بھائی مسعد قیادت کر رہا تھا۔ خارجیوں نے مجتمع طور پر حملہ کیا اور وہ ایک دوسرے کو پکار کر ہمت بندھاتے جاتے تھے۔ عثمان بار بار یہ آیت پڑھتے جاتے، لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا۔ اگر تم نے راہ فرار اختیار کی تو تمہارا یہ فعل تمہیں موت یا قتل سے بچا نہیں سکتا، اور پھر نہ جیو گے مگر بہت کم۔ کہاں ہیں اب دین کے محافظین، اپنے خراج کے بچانے والے؟ اس پر عقیل بن شداد نے کہا غالباً میں بھی من جملہ ان لوگوں کے ہوں گا جو اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ شبیب نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو میں دشمن کے میسرہ پر جو دریا کے قریب متعین ہے حملہ کرتا ہوں۔ اگر میں اسے شکست دے دوں تو میرے سردار کو چاہیے کہ اس وقت وہ دشمن کے میمنہ پر ٹوٹ پڑے، البتہ میری فوج کے قلب کا سردار تا وقت یہ کہ اسے میرا حکم نہ ملے اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ غرض کہ شبیب نے اپنے میمنہ کو لے کر دشمن کے میسرے پر حملہ کیا اور وہ شکست کھا کر پیچھے ہٹے۔ عقیل بن شداد گھوڑے سے اتر پڑا، لڑا اور مارا گیا۔ اس روز مالک بن عبداللہ الحمدانی جو عیاش بن عبداللہ بن عیاش متوفف کا چچا تھا وہ بھی مارا گیا۔ شبیب اس فوج کے لشکر گاہ میں بھی داخل ہو گیا۔ سوید بن سلیم نے جو شبیب کے میسرہ پر سردار تھا، عثمان بن قطن کے میمنہ پر جس کا سردار خالد بن نحیک بن قیس الکندی تھا حملہ کیا۔ خالد زمین پر اتر پڑا اور نہایت بے جگری سے لڑا۔
اسی اثنا میں شبیب نے اس کے پیچھے سے حملہ کر دیا اور اگرچہ بنی کندہ اور بنی ربیعہ کا دستہ اس کے زیر قیادت تھا، مگر شبیب کہیں نہ رکا اور تلوار لے کر خالد پر حملہ آور ہوا اور اسے قتل کیا۔ عثمان اور اس کے سارے بڑے بڑے شریف اور نجیب لوگ زمین پر اتر پڑے۔ یہ شبیب کی فوج کے قلب پر حملہ کرنے کے لیے بڑھے۔ اس فوج پر شبیب کا بھائی مسعد سردار تھا اور کل 60 سپاہی پیدل اس کے ہمراہ تھے۔ فوج والوں نے پکڑ لیا۔ واصل کو اب اپنی جگہ گمان غالب ہو گیا کہ عبد الرحمن میدان جنگ میں کام آیا، اس لیے جو لوگ مقتول پڑے تھے ان میں تلاش کرنا شروع کیا مگر نہ پایا اور لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ خود اپنی سواری سے اتر پڑا اور عبد الرحمن کو سوار کر دیا اور کوئی شبہ نہیں کہ یہ عبد الرحمن ہی تھا۔ رہا ان کا گھوڑا، اسے دشمنوں نے زبردستی پکڑ لیا۔ یہ سن کر واصل اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے پیچھے چلا۔ واصل کے ہمراہ اس کا غلام بھی ایک خچر پر سوار ہو کر ساتھ ہوا۔ جب یہ دونوں عبد الرحمن اور ابن ابی سیرہ کے قریب پہنچے، محمد بن ابی سیرہ نے عبد الرحمن سے کہا کہ 2 سوار ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ عبد الرحمن نے پوچھا کہ 2 کے ماں سوا کوئی اور بھی ہے؟ ابن ابی سیرہ نے کہا کہ نہیں۔ عبد الرحمن نے کہا تو پھر کچھ خوف نہیں، 2 کے مقابلے میں کمزور نہیں۔ ابن ابی سیرہ نے اب اس طرح باتیں کرنا شروع کی کہ گویا اسے ان دونوں سواروں کی مطلقاً پرواہ ہی نہیں، یہاں تک کہ یہ دونوں سوار ان کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ ابن ابی سیرہ نے عبد الرحمن سے کہا کہ 2 شخصوں نے ہمیں آ لیا۔ عبد الرحمن نے کہا اچھا اتر پڑو۔ غرض کے دونوں سواری سے اتر پڑے اور تلواریں کھینچ کر ان کی طرف بڑھے۔ جب واصل نے ان دونوں کو دیکھا، اس نے شناخت کر لیا اور کہا کہ جب میدان جنگ میں اتر کر لڑنے کا موقع تھا اس وقت تو آپ لوگ اترے نہیں اور اب بہادری جتانا چاہتے ہیں۔ اب اس وقت آپ کو اترنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنے چہرے سے عمامہ اٹھایا۔ تب ان دونوں صاحبوں نے انہیں شناخت کیا اور خوش آمدید کہا۔ واصل نے ابن الاشعث سے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ تمہارا گھوڑا بغیر سوار کے میدان کارزار میں گھومتا پھرتا ہے، مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ تم پیدل ہی چلے آئے ہو، اس لیے میں اپنا گھوڑا بھی تمہارے لیے لایا ہوں تاکہ آپ اس پر سوار ہوں۔ ابن الاشعث نے خچر تو صرف ابن ابی سیرہ کے لیے چھوڑ دیا اور خود اس گھوڑے پر سوار ہو گیا اور وہاں سے روانہ ہو کر دیر الیعار آ کر قیام کیا۔ ادھر شبیب نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اب تلوار نیام میں کر لو۔ چنانچہ اس کے ساتھیوں نے اپنے ہاتھ قتل سے کھینچ لیے اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی، اور پیدل سپاہ میں سے جو لوگ باقی تھے وہ شبیب کے پاس آئے، انہوں نے بیعت کی۔ ابو صقر نے شبیب سے کہا کہ میں نے 60 کوفیوں کو دریا کے پیٹے میں قتل کیا۔ ان کا جو آخری آدمی تھا وہ میرے کپڑوں سے چمٹ گیا اور چیخ و پکار شروع کی اور مجھے ڈرانے لگا۔ میں بھی اس سے ڈر گیا مگر پھر میں نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اس روز بنی کندہ کے 20 آدمی کام آئے اور تمام فوج میں سے 1000 یا 600 آدمی مارے گئے، اور جس قدر سربراہ آوردہ لوگ تھے ان سے بیشتر مارے گئے۔ قدامہ بن حازم بن سفیان نے اس روز ایک جماعت کو قتل کیا۔ عبد الرحمن اور محمد نے وہ رات دیر الیعار میں بسر کی۔ 2 سوار آئے اور ان کے پاس کوٹھے پر چڑھ کر چلے گئے۔ ایک تو علیحدہ کھڑا ہو گیا اور ایک بہت دیر تک عبد الرحمن سے تنہائی میں باتیں کرتا رہا۔ پھر وہ اتر آیا اور اس کے دوسرے ساتھی بھی نیچے اتر آئے۔ بعد میں لوگوں نے بیان کیا کہ جو شخص عبد الرحمن سے باتیں کر رہا تھا وہ شبیب تھا، اور عبد الرحمن میں اور اس میں پہلے سے مراسلت ہوا کرتی تھی۔ پچھلی رات عبد الرحمن یہاں سے روانہ ہو کر دیر ابن مریم آئے۔ یہاں آ کر دیکھا کہ رسالے کے تمام سردار بھی موجود ہیں اور محمد بن عبد الرحمن بن ابی سیرہ نے اس کے لیے
جو کی روٹیاں تیار کی ہیں، جو طے بطے ایک دوسرے پر اس طرح رکھی ہوئی ہیں کہ کسر معلوم ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بھیڑیں بھی ذبح کی۔ وہ دن تو انہوں نے کھانے پینے اور اپنے گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کو چارہ کھلانے میں صرف کیا۔ تمام لوگ جمع ہو کر عبد الرحمن کے پاس آئے اور کہا کہ سنا ہے کہ شبیب تمہارے پاس آیا تھا اور گویا تم بھی اس کے قیدی تھے۔ تمام فوج منتشر ہو گئی اور جو بہترین جوان مرد تھے وہ مارے گئے، اس لیے اب آپ کوفہ واپس چلیے۔ غرض کہ عبد الرحمن کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، تمام فوج بھی چلی۔ یہ کوفہ آئے، حجاج کے سامنے نہ آتے تھے مگر اس کے بعد انہیں وعدہ معافی دے دیا گیا۔ اسی سال میں عبد الملک نے درہم دینار مضروب کرائے اور مسلمانوں میں یہی پہلے شخص تھے جنہوں نے ان سکوں کو مضروب کرایا۔ ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ مثقال جس کے مطابق عبد الملک نے یہ سکے مضروب کرائے تھے، ایام جاہلیت کا مثقال تھا اور اس کا وزن ایک حبا کم 12 قیرات تھا۔ اس کے 10 مثقال ایام جاہلیت کے مثقال کے 7 کے برابر تھے۔ بلال بن اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے دریافت کیا کہ کتنے دیناروں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سعید نے کہا کہ جس کے پاس 20 مثقال وزن شامی سے سونا ہوا اسے آدھی مثقال زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ شامی اور مصری میں کیا فرق ہے۔ سعید نے کہا کہ شامی وہ وزن ہے جس کے مطابق دینار مضروب ہوئے ہیں، اور ان دیناروں کے مضروب ہونے سے پہلے ہی دینار کا وزن تھا، اور وہ ایک حبا کم 12 قیرات تھا۔ سعید نے یہ بھی کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس وزن کے دینار دمشق بھیجے گئے تھے اور پھر اس کے مطابق وہ مضروب ہوئے۔ اس سال یحییٰ بن الحکم عبد الملک کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس سال کے ماہ رجب میں عبد الملک نے ابان بن عثمان کو مدینہ کا حاکم مقرر کیا۔ ابان بن نوفل بن مساحق بن عمر بن خداش قبیلہ بنی عامر بن لؤی کو منصب قضاء پر سرفراز کیا۔ اسی سال مروان بن محمد بن مروان پیدا ہوا۔ ابان بن عثمان نے جو مدینہ کا حاکم تھا اس سال لوگوں کو حج کرایا۔ کوفہ بصرہ کا حاکم حجاج بن یوسف تھا۔ خراساں پر امیہ بن عبداللہ بن خالد حاکم تھا۔ شریح کوفہ کے اور زرارہ بن اوفی بصرہ کے قاضی تھے۔